گوانگ نام کی فیملی بہت فقیر ہے۔ اپنی ہم جن پرستی کو چھپانے کے لیے وہ چوئی سانگ ینگ سے کنٹریکٹ شادی کرتا ہے۔ جب خاندانی دباؤ کم ہوتا ہے تو دونوں طلاق لے لیتے ہیں۔ ایک ہی گھر میں بہترین دوست اور روم میٹس کی طرح رہنے لگتے ہیں۔ مام نام ہر مشکل میں سانگ ینگ کا ساتھ دیتا ہے اور میڈم یو می ہی ماضی میں اپنا اینا گروپ کی مینیجر تھی، جنہوں نے سانگ ینگ کو ایک کاروباری محرم بنا کے لیے پالا تھا۔ ایک ساتھ میں وہ اینا گروپ کے مالی گھپلوں کی وجہ سے جیل چلی گئی تھی۔ سانگ ینگ اپنی کینیڈا شفٹنگ روک کر اپنی جمع پونجی سے میڈم کو یو کی ضمانت کرواتی ہے، حالانکہ وہ ماضی کے سخت رویے کی وجہ سے ان سے نفرت کرتی تھی۔ گوانگ نام کو سنگر کونگ ہائی جن کا باڈی گارڈ مقرر کیا جاتا تھا۔ ہائی جن کا مینیجر شروع میں گوانگ نام کو سانگ ینگ کا سابقہ چور سمجھ کر شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ آہستہ آہستہ گوانگ نام اپنی وفاداری ثابت کرتا ہے۔ میڈم جیل سے باہر آنے کے بعد سدھرنے کی بجائے دوبارہ سانگ ینگ کو اینا گروپ کے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرتی کی کوشش کرتی ہے۔ وہ جج جنگ جی ہو سے ملتی ہے اور انہیں خاندانی پس منظر جاننے کی کوشش کرتی ہے، جس پر سانگ ینگ شدید غصے کا اظہار کرتی ہے۔ کونگ ہائی جن کے مینیجر کو بالآخر پتہ چل جاتا ہے کہ گوانگ نام ہم جنس پرست ہے اور اس نے سانگ ینگ سے صرف اپنی شناخت چھپانے کے لیے شادی کی تھی۔ مینیجر اس راز کو محفوظ رکھتا ہے اور دونوں کے درمیان ایک گہری دوستی کی شروعات ہوتی ہے۔ جج جی ہو خاموشی سے میڈم یو کے ماضی کی تحقیقات کرتا ہے اور میڈم یو کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ سانگ ینگ ان کی دی ہوئی تکلیفوں کے باوجود بھی ابھی ان کا خیال رکھ رہی ہے اور اینا گروپ کے خلاف کھڑی ہونے کا فیصلہ کرتی ہے۔ ماں بیٹی کا اثر سچ کہانی کا سب سے بڑا دھماکہ خیز انکشاف ہے کہ میڈم یو سانگ ینگ کی نگرانی نہیں تھی، بلکہ وہ سانگ ینگ کی اصل ماں تھی اور انہوں نے اینا گروپ کے خوف اور سانگ ینگ کو ایک امیر اور محفوظ زندگی دینے کے لیے اپنی ممتا کو چھپایا تھا۔ سانگ ینگ کو سچ معلوم ہوتا ہے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے، اپنی ماں کو گلے لگا لیتی ہے۔ سانگ ینگ کی حوصلہ افزائی کے بعد گوانگ نام کے معاشرے اور خاندان کے ڈر پیچھے چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ اپنے سنگنگ کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اور کھل کر اپنی زندگی جینے کے لیے کینیڈا روانہ ہو جاتا ہے۔ میڈم یو اپنا گروپ کا باب ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا سانگ ینگ اور جی ہو کی شادی کی تیاریوں میں ان کا ساتھ دینے لگتی ہیں۔ اور چوئی سانگ ینگ اپنے کام سے ریٹائر ہو کر کینیڈا منتقل ہو جاتی ہے اور اس کا ایک پراسرار کلائنٹ جنگ جی ہو، جس کے ساتھ وہ پچھلے 5 سالوں سے پیر بدھ اور جمعے کو ڈنر کرنے کا کنٹریکٹ نبھا رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران ایک مشہور سپر اسٹار کونگ جی ہن اس بلڈنگ میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ جنگ جی ہو اچانک سانگ ینگ سے کنٹریکٹ ختم کرنے کی بات کرتا ہے، جس سے وہ حیران رہ جاتی ہے۔ دوسری طرف ہائی جن کو احساس ہوتا ہے کہ سانگ ینگ ہی 13 سال پرانی پہلی محبت تھی۔ جنگ جی ہو کی اصل شناخت سامنے آتی ہے، وہ ایک فیملی کورٹ کا جج ہے۔ کنٹریکٹ ختم ہونے پر جب سانگ ینگ کے طلاق کے کاغذات دینے اس کے گھر جاتی ہے تو بلڈنگ میں ایک نامعلوم حملہ کر دیتا ہے۔ جی ہو کے باس کے سامنے سانگ ینگ اور جی ہو کا کنٹریکٹ مجبوراً آگے بڑھ جاتا ہے اور سانگ ینگ اپنے ماضی کے سرپرست میڈم یو کی مدد کے لیے کینیڈا جانے کا ارادہ ملتوی کر دیتی ہے۔ ہائی جن اپنے خاندانی دباؤ اور میڈیا کی افواہوں سے بچنے کے لیے سانگ ینگ کو کلائنٹ بننے کی پیشکش کرتا ہے۔ جی ہو اس کے نئے کنٹریکٹ پر اندر ہی اندر حسد محسوس کرنے لگتا ہے۔ سانگ ینگ اپنا شیڈول فکس کرتی ہے، پیر بدھ جمعہ جی ہو کے لیے اور منگل بدھ جمعرات اور ہفتہ ہائی جن کے لیے۔ جی ہو گھر پر ایک تقریب کے دوران دونوں کے درمیان حقیقی جذبات جاگ اٹھتے ہیں۔ جی ہو اور سانگ ینگ کے درمیان پہلی باقاعدہ کس ہوتی ہے، جس کے بعد دونوں کے درمیان عجیب سی جھجک ہٹتی ہے۔ دوسری طرف ہائی جن اپنی شوٹنگ سیٹ پر سانگ ینگ کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ جی ہو کی محبت اور بدلے ہوئے رویے کو دیکھ کر سانگ ینگ اپنی کشمکش کا شکار ہو جاتی ہے۔ آیا یہ بزنس ہے یا سچائی؟ کہانی میں نئے موڑ آتا ہے جب پتہ چلتا ہے ہائی جن کا کیس لڑنے والی وکیل کوئی اور نہیں بلکہ جی ہو کی سابقہ بیوی ہے اور سانگ ینگ یہ جان کر پریشان ہو جاتی ہے۔ سانگ ینگ جن کو بتا دیتی ہے کہ وہ جی ہو کو پسند کرتی ہے اور ان کا کنٹریکٹ ختم کر دیتی ہے۔ جی ہو اور سانگ ینگ پہلی بار حقیقت میں ڈیٹ کرتے ہیں۔ سانگ ینگ کی اصل شناخت نقاب ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے کہ وہ ماضی میں ایک بڑے بزنس گروپ کی گود لی ہوئی بیٹی تھی، جسے صرف ڈیل کے لیے پالا گیا تھا۔ کنٹریکٹ شادیوں کی خبریں لیک ہو جاتی ہیں، جس سے ہائی جن کے کیریئر اور جی ہو کا جج کی نوکری پر آنچ لگ جاتی ہے۔ سانگ ینگ جی ہو کو نقصان سے بچانے کے لیے اس سے دوری اختیار کرنے کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن جی ہو اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ میڈم یو اور سانگ ینگ کے رشتے کا اصل سچ سامنے آتا ہے۔ جی ہو کا کیریئر داؤ پر بھی لگ کر سانگ ینگ کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ تمام غلط فہمیاں اور خاندانی مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ ہائی جن اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتا ہے، اپنے خواب پورے کرتا ہے۔ سانگ ینگ کنٹریکٹ میرج کا بزنس مستقل بند کر دیتی ہے اور جی ہو کسی عارضی معاہدے کے بغیر سچی محبت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جاتے ہیں۔ اور
دوسرا ہوتا ہے پانی کا اختتام۔